کہ اگر کوئی یہ کہے نا کہ دیکھو وہ خدا اتنا بڑا پورے آسمان کو، ہم نہیں مانیں گے، وہ کتنا ہی زور لگا لے. اس کی دلیل قرآن میں آتا ہے کہ ہم نہیں دیکھ سکتے. کے لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ مستوی علی العرش ہے. ابھی آج ہی اتفاق سے ایک ویڈیو دیکھی میں نے، پتہ نہیں کس نے بنا رکھی تھی، وہ میرا فوٹو تھا کہ جی دیوبندی عقیدہ، دیوبندی ماتریدی عقیدہ، اور ایک مفتی طارق مسعود کا فوٹو تھا دیوبندی سلفی عقیدہ. تو وہ آپ نے تو نہیں بنائی؟ ارے کیسی بات کریں، میں کہاں بناؤں گا یار. انویز السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اور مفتی صاحب خیریت ہے؟ الحمدللہ. مفتی صاحب آپ کی ایک ویڈیو دیکھی تھی، اس میں آپ بول رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ اسپیس اور لیس ہے اور ٹائم لیس ہے. تو اگر آج ہمیں آسمان میں اگر اللہ دکھ بھی جائے نا تو ہم اس کو نہیں مانیں گے، تو کیونکہ اللہ اسپیس لیس ہے اور ٹائم لیس ہے. وہ تو اس کی ایک وجہ قرآن میں ہے کہ اللہ نے کہا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن اس کی کیا وجہ ہے کہ اللہ اگر اسپیس لیس ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی نا کہ وہ اگر ہمیں آسمانوں میں دکھنا لگے تو وہ کسی چیز سے بندھا ہوا تھوڑی نا کہ اسپیس میں آ گیا تو وہ اس میں بندھ جائے گا. جب اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے خود ہی کہہ دیا کہ اس دنیا میں اس کو دیکھا جانا ممکن نہیں ہے ہمارے لیے، ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے اپنی لمیٹڈ پاورز کی وجہ سے، نہ کہ ایک اس میں کوئی کمی ہے. آخرت میں جنت میں مؤمنین اس کا دیدار کریں گے. تو اب یہی تو کہا جائے گا نا کہ اگر کوئی آدمی یا اگر کوئی انسان آسمان کی طرف سر اٹھائے اور اس کو کوئی بہت بڑی امیج نظر آئے اور وہ یہ کہے کہ یہ اللہ ہے، تو کیا وہ اللہ ہو جائے گا؟ آواز نہیں آ پا رہی آپ کی. ارے پوری بات میں نے کہہ دی، کہاں تک سنا؟ معافی چاہتا ہوں، اسی وقت نیٹ کٹ گیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں یہ پتا ہے کہ اللہ کا دیدار مؤمنین جنت میں کریں گے، دنیا میں اللہ کا دیدار بالکل نہیں صحیح. ہو. تو اب اگر کوئی شخص جی آسمان کی طرف سر اٹھا کر کوئی بہت بڑی امیج کو یہ سمجھنے لگے کہ یہ خدا ہے، تو کیا اس کو خدا مان لیا جائے گا؟ بالکل نہیں، یہی بڑی دلیل ہے نا. بالکل صحیح. تو بس اس لیے میں نے کہا کہ اگر کوئی یہ کہے نا کہ دیکھو وہ خدا اتنا بڑا پورے آسمان کو، ہم نہیں مانیں گے، وہ جی کتنا ہی بالکل، زور لگا کیونکہ لے. اس کی دلیل قرآن میں آتا ہے کہ ہم نہیں دیکھ سکتے اس کو، دنیا میں اس کا دیدار ہی نہیں ہونے والا ہے. ہاں اس کا دیدار دنیا میں ایک تو یہ کہ حدیث کی وجہ سے نہیں، حدیث کی، لیکن اس کی کوئی ریشنل وجہ بھی تو ہوگی نا. اس کی ریشنل وجہ یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لاز بنائے ہیں، وہ اللہ ہی نے بنائے، جس کو آپ لاز آف فزکس کہتے ہیں، یعنی جو لاز آف نیچر ہیں جن کی بنیاد پر یہ دنیا چل رہی ہے. اس جی دنیا میں وہ لاز ٹوٹتے نہیں ہیں. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کا جو بنایا ہوا طریقہ ہے اس کے اندر تم تبدیلی نہیں پاؤ گے. اب ایسا نہیں ہوگا جی کہ اچانک جو ہے آپ نے سیب پھینکا تو بجائے وہ نیچے آنے کے وہ اوپر ہی چلا جا رہا ہے، یعنی آپ کے لیے گریوٹی کا رول الگ، میرے لیے الگ، ایسا نہیں ہوگا. جی. رول سب کے لیے برابر ہی ہے، جتنے بھی لاز آف نیچر ہیں وہ سب کے لیے ہیں. ٹھیک، تو اب ہمارے لیے اب اس دنیا میں کسی چیز کے نظر آنے کے لیے جو لا آف نیچر ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی ٹائم اور کسی نہ کسی اسپیس میں ہو. یہ لا آف نیچر ہے، یہ خود اللہ کا بنایا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس لا کو نہیں توڑے گا چونکہ خود ہی اس نے اعلان کیا ہوا ہے، اس لیے میں نے یہ بات کہی تھی. لیکن اگر اللہ ہمیں اگر نظر آنا چاہے، وہ تو ایک اس کی حکمت ہے کہ اللہ نے بتا دیا ہے کہ میں نظر بھائی نہیں آؤں گا، تو بالکل، اور اللہ اللہ نظر تعالیٰ نہیں کی آئے گا. قدرت ہے، لیکن اگر اللہ اللہ نظر تعالیٰ آنا کی چاہے، قدرت ہے کہ اگر وہ ہمیں یہ انیبل کرنا چاہے کہ ہم اس کو اس دنیا میں دیکھ لیں تو بالکل، وہ ہم نے قدرت کا انکار کب کیا ہے؟ میں نے جو بات کہی وہ یہ کہ نہیں وہ آپ کیوں نے، نظر میں وہی نہیں آتا. سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ جی نہیں، آپ نے کہا کہ اگر وہ نظر میں آ جائے ہمیں تو وہ آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ دنیا میں نظر نہیں آ سکتا. آپ نے یہ کہا تھا کہ وہ اسپیس لیس ہے اور ٹائم لیس ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے خود ہی کہہ دیا نا کہ اس دنیا میں نظر نہیں آئے گا. ہاں اگر یہ وجہ ہے تو بالکل صحیح ہے. لیکن یہ تھا وجہ تو آپ کے لیے ہے چونکہ آپ مسلمان ہیں. لیکن امیجن کریں کہ اگر کوئی غیر مسلم ہے تو آپ اس کو یہ وجہ تو نہیں بتائیں گے نا. یہ وجہ کے ساتھ ساتھ وہ وجہ بتائیں گے، اس کی کوئی نہ کوئی ریشنل انٹرپریٹیشن تو ہوگی نا. پر وہ ریشنل انٹرپریٹیشن اتنی زیادہ مضبوط نہیں ہے نا کہ اسپیس کیوں؟ لیس ہے، ٹائم لیس ہے. کیوں؟ تو اس میں کیوں؟ کیونکہ اللہ کے لیے کیا اسپیس، اللہ ہو سکتا ہے عرش پر مستوی بھی ہو اور یہاں پہ بھی ہمیں دکھ جائے. اللہ ہاں کسی کہیں جائے دیکھیں تو میرے بھائی، اسپیس کو مقید آکیپائی اصل تھوڑی مسئلہ کرتا ہے. آتا ہے یہ جو عرش پر مستوی کا مسئلہ ہے نا، استوا علی جی العرش کا. میں ویسے ہی اپنی اس پر بھی معلومات کے بات لیے کرنی پوچھ رہا ہوں. تھی.
آپ جی سلفی مکتب فکر سے ہیں؟ میں دیوبند ہوں. سلفی کس کو بولتے؟ مطلب اچھا سلف تو ٹھیک اسلاف کو بولتے ہیں, وہی دیوبند ٹھیک ہے وہی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں نے ویسے ہی پوچھا اپنی معلومات کے لیے. دیکھیں اللہ تعالیٰ مستوی علی العرش ہے. ابھی آج ہی اتفاق سے ایک ویڈیو دیکھی میں نے, پتہ نہیں کس نے بنا رکھی تھی وہ, میرا فوٹو تھا کہ جی دیوبندی عقیدہ, دیوبندی ماتریدی عقیدہ, اور ایک مفتی طارق مسعود کا فوٹو تھا دیوبندی سلفی عقیدہ. ہاں تو اچھا. وہ آپ نے تو نہیں بنائی؟ ارے کیسی بات کریں, میں کہاں بناؤں گا یار. اچھا, تو اس میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر نہیں بیٹھا ہوا. اس نے, میں نے آپ لفظ نے کہا ہے بیٹھا ہوا, سیٹلڈ ہے. ہاں تو میں نے کہا وہ سیٹلڈ ہے یا وہ مستوی علی العرش ہے. یہ جو بیٹھنا ہے نا, جیسے کرسی کے اوپر بیٹھنا, ہم کرسی کے اوپر ہاں بیٹھتے ہیں, یہ جو تصور ہے کچھ لوگوں کا, یہ تصور صحیح نہیں ہے. چونکہ کرسی جی پر بیٹھنا ہمارے بیٹھنے جیسا ہے. اللہ تعالیٰ کسی عرش کے اوپر اس طرح نہیں بیٹھا جیسا کہ ہم کرسی کے اوپر بیٹھتے ہیں, بالکل صحیح. کیونکہ لیسا کمثلہ شیء, اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے. تو اس کا استوا بھی, استوا علی العرش, ہمارے استوا علی العرش کی طرح نہیں ہے. ہم کسی تخت کے اوپر بیٹھیں گے تو ہمارے بیٹھنے کا انداز الگ ہوگا. بالکل صحیح. استوا اللہ کا اس کی استوا شان کے لائق ہے. اس کی شان کے لائق ہے. صحیح. ٹھیک ہے. تو جی اب اگر, اچھا پھر اس نے ساتھ میں اپنے آپ کو غیر محدود بھی قرار دیا ہے. غیر محدود یعنی وہ انفینٹ ہے, غیر محدود ہے, اس کو کسی چیز, کوئی اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. لا یحیطون بہ علما, ہم لوگ اس کے نہ تو علم کا احاطہ کر سکتے, جب علم کا نہیں ہو سکتا تو اس کی ذات کا احاطہ کیسے ہو سکتا ہے. اب یہاں پر یہ بات آتی ہے کہ جس کی ذات اور جس کی صفات غیر محدود ہوں, تو کیا ٹائم اور اسپیس اس کا احاطہ کر سکتا ہے؟ کدھر گئے؟ مائک انمیوٹ کریں. انمیوٹ کرے بھائی. کہاں گئے بھائی؟ اچھا یہاں پہ جب تک یہ بھائی نہیں آتے, لیٹس ڈو ڈیولز ایڈوکیٹ ہیئر. تو یہاں پہ سوال کر سکتا ہے. آ گئے. اچھا آپ کو ڈیول بننے کی ضرورت نہیں ہے وسالت بھائی, آ گئے. جی ہاں جی انویس بھائی. بیچ میں آپ نے کیا بولا وہ تھوڑا میں سنا نہیں. ارے اب تھوڑا مجھے سا سنا نہیں حضرت. لمبا بول دیا آپ میں کا نے. جو جواب ہے, ہاں سنے نہیں وہ سنا میں نے کیا بول رہا ہوں حضرت. آپ کا جو عقیدہ ہے اور مفتی طارق مسعود کا جو عقیدہ ہے اور جو سارے دیوبندیوں کا عقیدہ ہے استوا علی العرش کے معاملے میں, یہ تو سیم ہی ہے نا. مجھے تو کوئی فرق نہیں لگتا, بلکہ میں تو ہے نا, جو مطلب سیم ہی سلفی ہے نا. عقیدہ ہے لیکن آپ اس کہتے کو ہیں, بھی جی میں جی غلط نہیں سمجھتا ہوں, وہ بھی ایسا ہی ہے, الفاظ کا فرق ہو سکتا ہے. جی وہ لوگ کیا بولتے ہیں, سلفی عقیدہ والے کیا بولتے ہیں؟ آپ مجھے اپنا سوال کریں, اسے چھوڑ دیں. آپ تو سلفی کو جانتے نہیں نا, اسے چھوڑ دیں. تھوڑی علم میں پتہ چل جائے گا کہ سلفی کون ہے. وہی نہیں نا اس جو کو مطلب دیوبندی کو فالو نہیں کرتے, اپنے حساب سے چلتے, اس کو قرآن جو سنت کو ہے فالو کرتے پتہ ہیں. لگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ سمپلی یہ بتائیں, آپ کے سوال کا جواب ہو گیا کہ نہیں. جب اللہ کی ذات, اس کی نہیں صفات کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا, تو اس کی ذات کا احاطہ ہاں کیسے کیا جا سکتا ہے؟ نہ جب اس کی ذات اور صفات کا احاطہ نہیں ہو سکتا, تو جیسے ہی آپ اس کو ٹائم اور اسپیس میں مانیں گے, تو کیا ٹائم اور اسپیس نے اس کا احاطہ نہیں کر لیا؟ یہ بالکل صحیح بول رہا ہے. بس وہی بات کہی تھی ہم نے. ٹائم اور اسپیس کا احاطہ کرنا. آپ جو کہتے ہیں کہ سیٹلڈ ہے اللہ تعالیٰ, تو سیٹلڈ کا تو مطلب ہوتا ہے بس جانا. تو اللہ اگر کسی چیز میں بس جائے تو اس کو تو مطلب اسپیس چلو لیس آپ نہیں نہ کہا بولو جائے گا. سیٹل کا لفظ, ہم تو آپ کی آسانی کے لیے کہتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ مستوی علی العرش ہے. استوا کا ہم ترجمہ بھی نہیں کرنا اچھا چاہتے, وہ آپ کی آسانی کے لیے سیٹل بول دیا. اور بائی دا وے سیٹل کا مطلب بس جانا جی نہیں ہے, یہ بھی میں بتا دوں آپ کو. یہ تو میں نے آپ کی آسانی کے لیے کہہ دیا. مثلا میں جی سیٹلڈ کا مطلب ہے قرار پا جانا. ٹھیک ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ کبھی تو اس کا عرش ختم, کبھی وہ عرش پہ بیٹھا ہے, کبھی نہیں بیٹھا ہے, کبھی عرش چھن گیا, ایسا نہیں ہے. وہ سیٹلڈ ہے, کوئی اس کا عرش چھین نہیں سکتا اس سے, جی کوئی اس کی حکومت میں گڑبڑی نہیں کر سکتا. بالکل صحیح. جب اللہ ہمیشہ سے ہے مفتی صاحب, چلے تو اللہ کا عرش جو ہے چلیں وہ آج اس کے کی لیے اتنا ہے, مخلوق ہے, وہ ہمیشہ سے نہیں. اتنا آج کے لیے کافی ہے.